اردو زبان کی تیسری کتاب میں نے سبق نمبر 26 تک پڑھا چکا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر 27 اور 28 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا بدن۔ انسان کا بدن 3 حصوں پر تقسیم ہو سکتا ہے: سر، تن اور اطراف۔ پھر سر کے 2 حصے ہیں، ایک کھوپڑی، دوسرا چہرہ۔ تن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک سینہ، دوسرا شکم۔ اطراف کے 2 جوڑے ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں۔ کھوپڑی ایک گول ڈبے کی مانند ہے جو مضبوطی کے لیے محراب دار بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہڈی سے نہیں بنی بلکہ اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں جن کی تعداد بچپن میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر عمر بڑھتی ہے وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہیں۔ ابتدائے جوانی میں کھوپڑی کی ہڈیاں باعث ہوتی ہے، بڑھاپے میں مل ملا کر بہت کم رہ جاتی ہے۔ کھوپڑی کے 2 کھانے ہیں۔ پچھلے کھانے میں ایک لوتھڑا سا بھرا ہوتا ہے جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں۔ دماغ ہی کل حواس اور روحانی کاموں کی جگہ ہے۔ سامنے کے کھانے میں منہ اور حلق ہوتا ہے۔ منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے۔ یہ ہے لکھا ہوا ہے لیکن یہ میں لکھا ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ یہ ہے کی جگہ میں لکھ گیا غلطی سے لیکن یہ میں ہے۔ چہرے میں پیشانی، آنکھیں، رخساریں، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہے اور اس کے دونوں طرف کان ہے۔ آدمی کے 5 حواس میں سے 4 کے مقام چہرہ میں ہے۔ بصارت کے 2 مقام ہے یعنی آنکھیں۔ سماعت کے بھی 2 ہیں یعنی کان۔ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت ناک میں ہے۔ ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے۔ وہ ایک پردے کے حائل ہو جانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت زبان میں ہے۔ سینے میں 24 پسلیاں ہوتی ہیں یعنی ہر ایک جانب میں 12 اور ران میں سے اکثر سینے کی ہڈی سے پیوستہ ہے۔ دوسرا سرا ان کی پشت کی ہڈی میں جڑا ہے۔ پشت کی ہڈی کو ریڑھ بولتے ہیں۔ بچپن میں اس کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں لیکن بڑی عمر میں 24 علیحدہ رہتے اور باقی مل جاتے ہیں۔ ریڑھ کے ٹکڑے کو فقرہ کہتے ہیں۔ اگر یہ جدا جدا فقرے نہ ہوتے تو آدمی کو جھکنا مشکل ہوتا۔ سینے کے کمرے میں 2 عمدہ عضو حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ انہی دونوں کی حرکت پر
انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ ایک تو پھیپھڑا ہے جس کے دو حصے ہیں، وہ دونوں ہر دم پنکھے کی طرح جنبش میں رہتے ہیں۔ اسی جنبش سے آدمی دم لیتا ہے۔ دوسرا اعلیٰ عضو دل ہے جو پھیپھڑے کے نیچے سینے کے وسط میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی حرکت سے تمام جسم کے اندر خون رواں ہوتا ہے۔ شکم کے اندر دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے اور بائیں پسلیوں کے نیچے کو تلی۔ پشت کی طرف کو دو گردے ہیں۔ پیٹ ہی کے اندر معدے کی تھیلی ہے جس میں غذا ہضم ہوتی ہے۔ معدے کا بالائی حصہ تنگ نالی کی صورت میں حلق سے جا ملا ہے۔ نیچے کا حصہ بہت طویل اور پیچ در پیچ ہے، اسی کو آنتیں بولتے ہیں۔ ہاتھ شاہنہ کی ہڈیوں سے پیوستہ ہے اور ٹانگیں کولہے کی ہڈیوں سے۔ ان دونوں کے حصوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ بازو کے مقابلے پر ران ہے۔ کلائی کے جواب میں پنڈلی، پیچھے کے نمونے پر ٹخنا، ہتھیلی کے قرینے پر تلوا۔ اسی طرح دونوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ ہر ایک ہاتھ اور ہر ایک ٹانگ میں 30 ہڈیاں ہیں۔ آدمی کے تمام بدن پر جلد بطور غلاف کے مڑھی ہوئی ہے۔ اس جلد کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا خول بھوسی کی طرح ہمیشہ چڑھتا رہتا ہے۔ اس میں خراش کرنے سے خون نہیں نکلتا، مگر نیچے تہہ جو دبیز اور مضبوط ہے، اگر زخمی ہو جائے تو لہو جاری ہو جاتا ہے۔ تن کے اندرونی طرف میں بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، مگر وہ کھال بہت نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے اور ہمیشہ تر رہتی ہے، جیسے منہ کے اندر کی کھال ہے۔ غرض کھال کے اندر گوشت، خون، رگیں، پٹھے اور ہڈیاں پوشیدہ ہے۔ ایک پورے تندرست اور توانا شخص کے جسم کا وزن 77 سیر ہوتا ہے، جس میں 33 سیر پانی شامل ہے۔ اس کی نبض 1 منٹ میں 75 بار حرکت کرتی ہے اور ہر منٹ میں 15 دفعہ سانس لیتا ہے۔ اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ معنی پڑھیں گے۔ اطراف کے معنی ہے سمتیں یا ادھر ادھر۔ شکم کا مطلب ہے پیٹ۔ حلق جانتے ہیں، حلق گلے کو کہتے ہیں۔ رخسار یعنی کہ گال۔ بصارت کے معنی ہے دیکھنا۔ سماعت مطلب سننا۔ پشت مطلب پیٹھ۔ عضو مطلب بدن کا حصہ۔ وسط مطلب درمیان یا بیچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جگر مطلب کلیجہ یا خون بنانے والا حصہ۔ طویل، لمبا۔ طویل کا مطلب لمبا، ٹھیک ہے۔
مطابقت مطلب مناسب، قرینہ مطلب قیاس یا ڈھنگ بھی کہہ سکتے ہیں، دبیز مطلب موٹا، نبض مطلب نس۔ اب یہ سبق نمبر 28 پڑھتے ہیں۔ دال کی فریاد، سبق نمبر 28 دال کی فریاد۔ ایک لڑکی بگھارتی ہے دال، دال کرتی ہے عرض یوں حوال۔ ایک دن تھا ہری بھری تھی میں، ساری آفت سے بری تھی میں۔ تھا ہرا کھیت میرا گہوارا، وہ وطن تھا مجھے بہت پیارا۔ پانی پی پی کے تھی میں لہراتی، دھوپ لیتی کبھی ہوا کھاتی۔ مہ برستا تھا جھونکے آتے تھے، گودیوں میں مجھے کھلاتے تھے۔ یہی سورج زمین تھے ماں باوا، مجھ سے کرتے تھے نیک برتاوا۔ جب کیا مجھ کو پال پوس بڑا، آہ ظالم کسان آن پڑا۔ گئی تقدیر یک بیک جو پلٹ، کھیت کا کھیت کر دیا تلپٹ۔ خوب لوٹا دھڑی دھڑی کر کے، مجھ کو گونوں میں لے گئے بھر کے۔ ہو گئی دم کے دم میں بربادی، چھن گئی ہائے میری آزادی۔ کیا بتاؤں کہاں کہاں بیچا، دال منڈی میں مجھ کو جا بیچا۔ ایک ظالم سے وہاں پڑا پالا، جس نے چکی میں مجھ کو ڈل ڈالا۔ ہوا تقدیر کا لکھا پورا، دونوں پاٹوں نے کر دیا چورا۔ نہ سنی میری آہ اور زاری، خوب بنیے نے کی خریداری۔ چھانا چھلنی میں چھاج میں پھٹکا، قید خانہ میرا بنا مٹکا۔ پھر مقدر مجھے یہاں لایا، تم نے تو اور بھی غضب ڈھایا۔ کھال کھینچی الگ کیے چھلکے، زخم کیوں کر ہرے نہ ہو دل کے۔ پھر نمک اور مرچ لگایا خوب، رکھ کے چولہے پہ جی جلایا خوب۔ اس پہ کف گیر کے ٹہوکے ہیں، اور ناخون کے بھی کچوکے ہیں۔ ہائے تم نے بھی کچھ نہ رحم کیا، گرم گھی کر کے مجھ کو داغ دیا۔ ہاتھ دھو کر پڑی ہو پیچھے تم، جان پر آ بنی حواس ہے گم۔ اچھی بی بی تم ہی کرو انصاف، ظلم ہے یا نہیں قصور معاف۔ کہا لڑکی نے میری پیاری دال، مجھ کو معلوم ہے تیرا سب حال۔ تو اگر کھیت سے نہیں آتی، خاک میں مل کے خاک ہو جاتی۔ یا کوئی گائے بھینس چر لیتی، پیٹ میں اپنے تجھ کو بھر لیتی۔ میں تو رتبہ تیرا بڑھاتی ہوں، اب چپاتی سے تجھ کو کھاتی ہوں۔ نہ ستانا نہ جی جلانا تھا، یوں تجھے آدمی بنانا تھا۔ اگلی بیتی کا تو نہ کر کچھ غم، مہربانی تھی سب نہ تھا یہ ستم۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ غرض کے معنی ہے مقصد، آفت مطلب مصیبتیں، بری مطلب آزاد، گہوارہ مطلب ماں کی گود، وطن مطلب ملک، زاری
مطلب رونا، مقدر مطلب تقدیر، غضب ڈھایا، ظلم کرنا، حواس مطلب ہوش، ستم مطلب ظلم۔ آپ یہاں تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 29 اور 30 پڑھیں گے۔